رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور نبی مکرم، رسول معظم، پیغمبر محتشم، خاتم الانبیاء، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ گزشتہ جمعہ کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے نماز میں ہونے والی بعض غلطیوں اور کوتاہیوں کا ذکر کیا گیا تھا. آج کے اس جمعہ کے خطبے میں نماز کے اندر جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ان دعاؤں میں ہم اللہ رب العالمین سے کیا مانگتے ہیں، یا ان دعاؤں میں کیا بیان کیا گیا ہے، اس کے متعلق میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، نماز کے اندر بندہ اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرتا ہے، اور نماز کا نام ہی ہے صلاۃ، دعا. پوری نماز دعا ہی ہے، اور نماز ایک اہم عبادت ہے. لیکن جو ہم اور آپ دعا کرتے ہیں، جب ہم دعا کا مفہوم اور معنی بھی سمجھیں گے تو ہماری نماز اور ہماری اس عبادت میں مزید خلوص پیدا ہوگا، مزید للہیت پیدا ہوگی، اور بہت سے وہ خرافات جو انسان کرتا ہے
ان سے بھی بچے گا، کیونکہ اسے معلوم ہوگا کہ ہم اپنی نمازوں میں کن چیزوں کی دعا کرتے ہیں، کیا اللہ رب العالمین سے وعدہ کرتے ہیں، یا اللہ رب العالمین سے کن چیزوں سے بچنے کی درخواست کرتے ہیں۔ جب اسے معلوم ہوگا تو اس کی نماز میں بھی خشوع و خضوع بڑھ جائے گا اور اس کی عبادت بہتر ہو جائے گی۔ حدیث جبریل کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل احسان، کہ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی اس خلوص اور اس للہیت کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت کریں کہ اللہ رب العالمین کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اور اگر یہ خیال نہ پیدا ہو سکے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم سے کم یہ خیال ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب مالک کو دیکھ کر کوئی کام اور کوئی عمل کیا جائے گا تو اس کام اور اس عمل میں کسی طرح کی کوتاہی کرنے والا نہیں کرے گا۔ تو احسان بھی اس وقت احسان اچھے طریقے سے ہماری اور آپ کی عبادت میں پیدا ہو سکتا ہے جب ہم اپنی دعاؤں کا معنی و مفہوم سمجھیں۔ تو سب سے پہلی دعا جو کی جاتی ہے تکبیر تحریمہ کے بعد، تکبیر تحریمہ اس پہلی تکبیر کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ انسان نماز کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو نماز سے پہلے عام حالات میں جائز تھیں وہ سب حرام ہو جاتی ہیں۔ یہ تکبیر تحریمہ ہے، اسے تکبیر اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں بڑی جامع دعا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم بڑی بڑی کتابوں کو سمجھ لیتے ہیں، ضخیم سے ضخیم کتابیں، موٹی موٹی کتابیں یاد کر لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ مختصر سی دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں ہم رسماً پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم کیا مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے یہ ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور جب سمجھ نہیں پاتے ہیں تو ہمارے اندر خشوع و خضوع کما حقہ پیدا نہیں ہو پاتا ہے۔ پہلی دعا جو پڑھی جاتی ہے، دیکھیں مختلف دعائیں ہیں، دعائے ثنا جسے کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے دعائے ثنا، تو مختلف دعائیں ہیں، کوئی ایک ہی دعا نہیں ہے۔ ایک دعا یہ ہے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ بعض روایتوں میں کچھ الفاظ مختلف بھی ہیں۔ کیا بندہ اس میں اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے؟ آپ دیکھیں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ اور اتنا دوری فرما دے جتنا کہ فاصلہ مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ آپ بتائیے، ہم اپنی زبان میں اس طرح سے دعا یاد کر کے نہیں کہہ پائیں گے۔ بڑی جامع دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی کہ جس طرح سے مشرق و مغرب کا ملنا ممکن نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تو جس طرح سے مشرق و مغرب کا ملنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح سے مجھ سے گناہوں کا صدور ہی نہ ہو، گناہ کی بو تک نہ آئے، اس کی دعا کرتا ہے بندہ کہ اللہ تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا دوری اور اتنا فاصلہ پیدا فرما دے جتنا کہ مشرق و مغرب کی درمیان فاصلہ ہے۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ پھر بندہ کہتا ہے اے اللہ
تو مجھے گناہوں سے ایسے ہی پاک و صاف کر دے، یعنی گناہوں سے جو میں آلودہ ہوں، گناہوں سے جو لت پت ہوں، ہم نے جرائم کر رکھا ہے، ہم سے گناہوں کا صدور ہوا ہے، ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو جو بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں، اے میرے پروردگار اے اللہ، تو ہمیں گناہوں سے ایسے ہی صاف ستھرا کر دے، ایسے ہی پاک کر دے جیسے کہ سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ ایک سفید لباس ہوتا ہے، سفید کپڑا ہوتا ہے، جب اس پر گندگی لگ جاتی ہے اور اسے خوب صاف ستھرا پھر کر دیا جاتا ہے، وہ چمک جاتا ہے۔ تو ایسے بندہ اس دعا میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہے، یہ درخواست کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار اے اللہ، تو ہمیں ایسے ہی گناہوں سے پاک صاف کر دے، صاف ستھرا کر دے جیسا کہ میل سے سفید کپڑا صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ تو مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے، یا میرے گناہوں کو تو دھو دے، صاف کر دے، کس سے؟ پانی سے، ثلج برف سے، اور برد اولوں سے، یعنی میرے گناہوں کو پانی سے دھو دے، برف سے دھو دے اور اولوں سے دھو دے۔ اس سے دھونے کی درخواست کرتا ہے، یعنی کلی طور سے بندہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنے کے لیے، گناہوں سے پاک صاف کرنے کے لیے اللہ کے حضور میں درخواست کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ یہ دعا تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھی جاتی ہے، اسے دعائے ثنا اور دعائے استفتاح کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک چھوٹی سی دعا ہے، بہت مختصر ہے، جو پڑھی جاتی ہے، کوئی بھی ایک دعا پڑھ سکتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ بہت ہی مختصر دعا ہے، اس میں بندہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان فرماتا ہے، کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ میں تیری تعریف کے ساتھ ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں کہ تو ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کی برائی سے پاک ہے، صاف ستھرا ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور تیرا نام بلند و بالا ہے، وَتَعَالَى بابرکت ہے، وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور تیری شان بلند ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، کوئی بھی ذات اور کوئی بھی ہستی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی پوجا کی جائے، یہ دعا کی جاتی ہے۔ تو اس مختصر سی دعا میں بندہ اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اور اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ذات نہ تو دنیا میں ہے، نہ آسمان میں ہے، پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ذات اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو عبادت کے لائق اور مستحق ہو۔ تو یہ دو دعائیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں جو تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے قرأت کے بعد جب بندہ رکوع میں جاتا ہے تو رکوع میں بھی مختلف دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ایک دعا تو یہ ہے، ایک روایت پہلے میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ اللہ کے رسول، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ۔ یہ حرف تنبیہ، الا، اما، ہا، یہ ایسے الفاظ ہیں جو مخاطب کو آگاہ کرنے کے لیے آتے ہیں، متنبہ کرنے کے لیے آتے ہیں، تنبیہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ فرمایا اور کہا آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، ہمیں حالت رکوع اور حالت سجدہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔
کبھی کبھی انسان قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہے تو رکوع و سجود میں قرآن کی تلاوت منع ہے. ویسے قرآن کی وہ آیتیں جو دعا ہیں انہیں سجدے میں آپ پڑھ سکتے ہیں بطور دعا، لیکن بطور تلاوت یہ جائز نہیں ہے. تو آگے اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، رکوع میں رب سبحانہ و تعالی کی عظمت بیان کرو، تعظیم بیان کرو، یعنی سبحان ربی العظیم کہیے آپ. اور ایک مرتبہ کم سے کم تو واجب ہے، اور 3 مرتبہ کم سے کم یہ مستحب ہے. اس سے زائد بار بھی آپ کو اختیار ہے، جتنی مرتبہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا چاہیے، یعنی میرا رب جو عظمت والا ہے وہ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی برائی سے وہ پاک ہے. یعنی اللہ رب العالمین کو تو نہ تو نیند آتی ہے، یہ بھی عیب ہے نیند آنا، نہ آگ آتی ہے، آگ آنا بھی عیب ہے کیونکہ آدمی تھک جاتا ہے تب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ بیوی سے پاک ہے، یعنی ان تمام چیزوں سے، ہر شرک سے پاک ہے. اللہ یعنی اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک و ساجی نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کیجیے کہ سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے، ہر عیب سے، ہر برائی سے، اور عظمت والا ہے. اسی طرح سے ایک دوسری دعا بھی ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. سبحانک اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب تو پاک ہے، یا ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں بحمدک، تیری تعریف کے ساتھ. اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے. تو یہ دونوں دعائیں ثابت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اسی طرح سے سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور بھی دعائیں ثابت ہیں حدیث سے. تو کم سے کم یہ مختصر سی جو دعائیں ہیں انہیں ہمیں اور آپ کو رکوع کے اندر پڑھنا چاہیے جس طرح سے موقع ہو، اور سمجھ کے جب آپ پڑھیں گے تو ہماری نماز میں خشوع و خضوع مزید بہتر ہوگا کہ ہم کیا تعریف کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی، یا اللہ رب العالمین سے کس چیز کا ہمارا آپ کا مطالبہ ہے. اس کے بعد اس روایت کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَمَّا السُّجُودُ فَاسْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، اور سجدے میں خوب دعا کرو. فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، زیادہ مناسب ہے کہ سجدے کی تمہاری دعا قبول ہو جائے. تو رکوع کے اندر یہ دعائیں دو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. اور رکوع کے بعد دیکھیں، رکوع کے بعد عام طور سے بغیر دعا پڑھے ہوئے آدمی سجدے میں چلا جاتا ہے. دعا پڑھنے کی تو دور کی بات، جو اعتدال کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ اس طرح سے آپ رکوع سے سر اٹھائیے اور سیدھے کھڑے ہو جائے کہ ہر جسم کا ہر جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائے، یعنی سیدھا بالکل اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے. سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے اور سجدے میں چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی پڑھتے تھے. کیا؟ سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد کہتے تھے ربنا لک الحمد. بعض روایت میں واو کا اضافہ ہے، ربنا ولک الحمد. ربنا لک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اے ہمارے رب تمام قسم کی تعریفیں، تعریفات میں جتنی بھی ممکن ہیں انسان کر سکتا ہے، وہ ساری کی ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں اور کوئی تعریف کا مستحق نہیں ہے. تعریفات کی تمام قسمیں اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہیں. اور اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد، یعنی اللہم کا بھی اضافہ ہے. تو گویا کہ آپ چاہیں تو رکوع سے جب سر اٹھائیں، قومہ میں جائیں، کھڑے ہوں تو ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد، اور اگر چاہیں تو اللہم ربنا ولک الحمد بھی پڑھیں. اسی طرح سے یہ تو مختصر سی دعا ہے. کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بڑی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کہ اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ
اے ہمارے رب تمام قسم کی تعریفیں تیرے لیے ہیں، ملء السماوات والارض، اتنی تعریفیں جو آسمان و زمین کو بھر دیں۔ اب اور کیجئے، ملء السماوات، بندہ یہ دعا کرے، اللہ کے رسول یہ دعا کرتے تھے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کہ ملء السماوات والارض، اے اللہ اتنی تعریفیں جو آسمان و زمین کو بھر دے، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اور اس کے بعد جسے چاہے اس چیز کو بھی بھر دے، یعنی اتنی تعریفیں۔ اہل الثناء والمجد، اے تعریف اور بزرگی کے مالک، احق ما قال العبد، جو کچھ بندہ کہہ رہا ہے تو اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اور ہم سارے کے سارے تیرے بندے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ اس چیز کو کوئی روکنے والا نہیں ہے جو تو عطا کر دے، اور ولا معطی لما منعت، اور وہ سے کوئی دینے والا نہیں جسے تو روک لے، یعنی دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہے اور روک دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ کسی کے اختیار میں نہ تو دینا ہے اور نہ ہی کسی کے اختیار میں کسی سے کوئی چیز چھین لینا ہے۔ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، اور کسی غلبے والے کا، کسی مالدار کی مالداری یا کسی بزرگی والے کی بزرگی، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، تیری مواخذے سے، تیری گرفت سے، تیرے پکڑ سے بچا نہیں سکتی ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یعنی اتنی لمبی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھانے کے بعد پڑھا کرتے تھے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ رکوع سے سر اٹھا نہیں اور اس سے پہلے سجدے میں چلا گیا، تو کم سے کم اتنی لمبی دعا اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو وہ مختصر سی دعا تو پڑھ ہی لیا کریں۔ اور سجدے کے درمیان کون سی دعا پڑھنی چاہیے، یہ دعا بھی ہم اور آپ بچپن سے اسے پڑھتے آ رہے ہیں، اس لیے کم سے کم اس کا مفہوم سمجھ لیں۔ سجدے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سبحان ربی الاعلی، یعنی میرا رب جو ہر عیب سے پاک ہے، بلند و بالا ہے، یہ آپ کہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی پاکی کو بیان کریں۔ اور اسی طرح سے جس طرح سے رکوع میں وہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم رب سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، جس طرح سے رکوع میں پڑھنا چاہیے ایسے یہ دعا سجدے میں بھی پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، یعنی سبحان ربی الاعلی بھی پڑھیں اور سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی بھی پڑھیں۔ اسی طرح سے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا بھی پڑھنے کا ثبوت ہے۔ تو یہ مختلف دعائیں ہیں جو سجدے کے اندر پڑھنی چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا السُّجُودُ فَاسْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، سجدے میں خوب کوشش کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ تم دعا کیا کرو، فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، کیونکہ سجدے کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے، زیادہ لائق ہے۔ یعنی سجدے میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے زیادہ قبول فرماتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تم کثرت سے اور بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ، بڑی ہی محنت سے اور سنجیدگی کے ساتھ دعا کیا کرو۔ اسی طرح سے دونوں سجدوں کے درمیان بھی دعا کرنے میں بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے یعنی بیچ میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یعنی یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے میں جایا کرتے تھے، اس لیے اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں بندہ کیا کہتا ہے؟ اس میں بندہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، وارحمنی اور مجھ پر رحم فرما، یعنی جو کچھ ہم سے نیکیاں ہوں اس نیکیوں پر ہمیں اجر عطا فرما، اور جو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں ان گناہوں کو معاف کر کے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ یہ دعا کرتا ہے بندہ کہ اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، واہدنی اور مجھے ہدایت عطا فرما، وعافنی اور دنیا اور آخرت ہر جگہ تو میری عافیت فرما، میری حفاظت فرما، ورزقنی اور مجھے رزق عطا فرما، مجھے روزی عطا فرما۔ یہ 3-4 دعائیں ہیں
تین چار جملے اس کے اندر، اور مختصر جملے یہ بندہ دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ قریب یہ دعائیں تمام لوگوں کو یاد ہوں گی، لیکن اس دعا کو سمجھیں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ ویسے اللہ رب العالمین تو بڑا مہربان ہے، ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہماری تمام ضروریات کو جو ہم مانگتے ہیں اسے بھی اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ جو ہم نہیں مانگ سکتے ہیں اور ہماری ضرورت کی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اسے ان تمام ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پورا کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اسے سمجھیں گے تو ہماری عبادت میں اور خوبصورتی پیدا ہوگی۔ اسی طرح سے تشہد میں جب بندہ جائے تو تشہد میں بھی کچھ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں۔ پہلا جو تشہد ہوتا ہے اس میں تحیات پہلے آپ پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور تحیات کے بعد، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے اس کا ترجمہ میں چھوڑ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر پہلے تشہد میں اس تحیات کے بعد درود بھی پڑھ لینا چاہیے۔ پہلے تشہد میں تحیات کے بعد درود بھی پڑھنا چاہیے اور درود پڑھ کے اٹھنا چاہیے۔ پھر تیسری رکعت کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور آخری تشہد میں ان دونوں دعاؤں کے پڑھنے کے بعد ایک دو دعائیں اللہ کے رسول نے مزید سکھلائی ہیں، انہیں پڑھنا چاہیے۔ ان دونوں دعاؤں کے بعد کیا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ہی ظلم کر ڈالا ہے، میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ ظلم اور زیادتی جو میں نے کر رکھی ہے تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ولا الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اس لیے تو اپنی جناب سے میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح سے تین چار چیزوں سے مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد میں پناہ مانگا کیا کرتے تھے، پناہ مانگا کرتے تھے، کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا ومن فتنة الممات۔ اور بعض روایت میں اس طرح بھی ملے گا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یعنی یہ دعا کر پناہ مانگتے تھے اللہ کے وسلم، کیا اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، کیونکہ قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہ آسان ہے تو آخرت کی دوسری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں یہ دعا مانگا کیا کرتے تھے اور عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور مسیح الدجال یعنی کنوہ دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اس کا فتنہ بھی بہت بڑا ہوگا، تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، زندگی اور موت کے فتنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرب، اللہ میں تجھ سے گناہ کے فتنے سے، گناہ سے پناہ چاہتا ہوں اور قرض سے بھی پناہ چاہتا ہوں، یعنی قرض سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر، اسی نماز کے اندر اور بھی کچھ چیزیں جن سے پناہ مانگتے تھے۔ ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے آخر میں جو لفظ استعمال ہے دبر، یعنی ہر نماز کے آخر میں، تو سلام پھیرنے سے پہلے اور سلام پھیرنے کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے دعا جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے آخر میں ان کلمات کے ذریعہ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بخالت سے، یعنی بخالت سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرُدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، اور ارذل عمر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی اللہ اتنی لمبی عمر نہ عطا فرما دینا کہ جس کی وجہ سے پیشاب پخانہ بھی بستر پر ہو،
کھانے پینے کے لیے بھی دوسروں کا سہارا لینا پڑے، باتھ روم وغیرہ جانے کے لیے دوسروں کا سہارا لینا پڑے، یعنی اتنی لمبی عمر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ ارذل عمر ہے، یعنی ایسی عمر عطا ہو جائے، اتنی لمبی عمر جس سے انسان پریشانی میں مبتلا ہو جائے، خود بھی پریشان ہو اور دوسرے ورثہ بھی پریشان ہو، تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ میں ارذل عمر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ۔ اے اللہ میں دنیا کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اس کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ مختلف دعائیں ہیں جو نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، اور ہم میں سے اکثریت کو قریب قریب یہ تمام دعائیں یاد ہوں گی۔ تو دعاؤں کو یاد پڑھنے کے ساتھ ساتھ کم سے کم اس کا ترجمہ بھی آپ دیکھ لیں، اسے یاد کر لیں، تاکہ جب ہم پڑھیں اس دعا کو تو یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے کیا مانگ رہے ہیں۔ جب یہ تصور رہے گا تب ہماری عبادت کے اندر احسان بھی پیدا ہوگا، خشوع و خضوع بھی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔